بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ترجمہ: اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ المومنون۔ جے بھائیں جوگی تھیاں تک کہہ کلمے جی کار، پنجن سی پورو رہ آیا ٹیہ مٹار، تڏیں دھاگا دھار جڏیں راہ سنیاڑی رب جی۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ: اگر جوگی فقیر بننا چاہتے ہو تو کلمہ پاک کو دل میں بٹھاؤ، 5 نمازیں اور 30 روزے قضا مت کرو، تبھی جا کے تم رب اللہ پاک کو پہچان پاؤ گے۔ دوسرے سارے اعمال کو ریاکاری ختم کر دیتی ہے، مگر صرف صلوات شریف ایسا عمل ہے جس کو ریا بھی ختم نہیں کر سکتا۔ جے بھائیں جوگی تھیاں تا سنگ سبھی ٹوڑ، تا توں پہنچی توڑ محبت جے میدان میں۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ: اگر جوگی فقیر بننا چاہتے ہو تو اللہ کے سوا باقی تعلق توڑ دو، پھر جا کے تم محبت کے میدان میں کامیاب ہوگے۔ ہمیں نمازوں سے وہ بات بھی حاصل کرنی ہے جس کی طرف شاہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ روزہ ऐं نمازوں ای پن چङو کم، پر اہو بیو فہم جیساں پسی پریئں کھے۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ: روزہ نماز بھی اپنی جگہ اچھا عمل، لیکن وہ دوسرا فہم عقل ہے جس سے خدا کو پہچان پاؤ گے۔ نماز کے ساتھ وہ فہم محبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ کی نمازوں کو کامل کرتا ہے۔ اگر آپ نمازوں میں بھی درود نہ پڑھو تو نمازیں بھی ادھوری رہتی ہیں۔ ہمیں وہ فہم حاصل کر کے اللہ پاک تک پہنچنا ہے۔ ورد وظیفہ وسریا نکا رہی نماز، ہیڑو بحری باز چوری کھیوں چمبن میں۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ: ورد وظائف اور نماز یاد نہ رہی، میرا دل تو بحری باز نے چرا لیا ہے۔ ساری عبادتوں کا سنگھار صلوات شریف ہے جو اللہ جل جلالہ اور ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ ہو پن کونے ہنری ہی نہ ہیاں دھار، الانسان سری و انا سر، پروڑج پچار، کندا ویا توار عالم عارف اہڑی۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ: وہ اور یہ تو الگ الگ وجود نہیں، انسان ایک خدائی راز ہے، اس بات کو پہچان۔ بڑے بڑے علم اور معرفت والے یہی بات کر کے گئے ہیں۔ اب تم اندازہ لگاؤ کہ صلوات شریف کسی بھی طرح پڑھی جائے تو بھی وہ قابل قبول ہے، اس میں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہے، سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ بیوپار فائدے والا ہے۔ سرم والا نیتوں یرجون تجارتاً لن تبور، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ ترجمہ: پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ نمبر 29۔ کیونکہ خدا ان کو پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔ نمبر 30۔ سورہ فاطر۔ نا امیدی نجرو عدم اوتاروں، لنگھے خوف امید کھاں پرے پیر پیوں، رضا راج سندوں مور نہ منگن کو بیو۔
شاہ صاحب۔ ترجمہ: دنیا سے کچھ بھی طلب نہیں کرتے، خوف سے نکل کر رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے سوا کوئی طلب نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کے نیک بندے اس حقیقی بیوپار میں لگے پڑے ہوتے ہیں جس میں ان کی دونوں جہاں کی بہتری ہے۔ وکھر سو وہائے جو پے پرانو نتھیے۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ: ایسا بیوپار کرو جو کبھی پرانا نہ ہو۔ کسی فقراء نے فرمایا ہے کہ درود پاک آب حیات ہے، اس آب حیات پہ ہزاروں آب حیات قربان ہو جائیں، کیونکہ اگر کسی کو دنیا میں آب حیات مل جائے اور وہ اس کو پی لے اور پھر اس کو 1000 یا 5000 یا قیامت تک زندگی مل جائے، تب بھی یہ دنیاوی زندگی گندی، پریشانی، دھوکے اور فریب والی زندگی ہے، آخر کار ختم ہونے والی ہے۔ مگر درود پاک وہ آب حیات ہے، جس نے بھی اس کو پیا اس کو جنت کی زندگی عطا ہو گئی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سارے عدد 1000، لاکھ، کروڑ، ارب، خرب وغیرہ گن کر ختم ہو سکتے ہیں، مگر وہ ابدی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اس زندگی میں نہ سر درد، نہ بیماری، نہ دکھ، نہ ہی بے آرامی ہے، تو دنیا کا آب حیات اس آب حیات سے کیسے موازنہ کر سکتے ہیں؟ پروڑیا پرے تھیا حسد نہ چھڈیاؤں ہی، جوگن پہنجا جی پوئے چھڈیا پریسی۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ: حرص حسد سے دور ہو گئے، جوگیوں نے اپنا من محبوب کے ساتھ لگا لیا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہر وقت ایسا آب حیات پینے میں مشغول ہیں، اسی آب حیات کی وجہ سے ان کو درشن ہوتے ہیں یا رنگ چڑھتے ہیں۔ وہ بہتر جانتے ہیں، تبھی رات اور دن اسی درود میں، اسی درد میں مصروف ہیں۔ خوشی ایں خرید وئی ویچارن وسری۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ: خوشی اور لین دین تو ان کو یاد ہی نہیں، انہیں مدنی کے فقیروں کو علم ہے، ان کو پورا بھروسہ ہے، وہ کسی بھی غیر کے کہنے میں نہیں ہے سوا اللہ جل جلالہ اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب ان کا حکم قرآن پاک میں واضح ہو چکا ہے تو پھر کسی کی مخالفت کچھ بھی نہیں ہے۔ موکھے اکھڑن وڈا تھوڑا لایا، موکھے اکھڑن وڈا تھوڑا لایا، ایئں پن پرن پسن جے کھڑا کھرن سامو۔ شاہ صاحب۔ ترجمہ: میری آنکھوں کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، میری آنکھوں کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، رقیب کے چہرے میں، رقیب کے چہرے میں بھی محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے۔